السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، اخرجہ مسلم۔ محترم دوستوں، آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر محرم کی 10 تاریخ کو ہم روزہ رکھتے ہیں، جسے عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، جب یہودیوں کو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کس قسم کا روزہ رکھے ہو، کیوں تم روزہ رکھے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه، محرم کی 10 تاریخ ایک بہت عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دے کر فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو اس دن موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر روزہ رکھے ہیں۔ تو فنحن نصومہ، تو ہم بھی روزہ رکھیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ تو ہم بھی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور سے تو ہم بھی کیا ہے، روزہ رکھیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق اور حق رکھنے والا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور باقاعدہ یہ حکم بھی جاری کیا کہ لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، رمضان کے فرض روزوں کے بعد اگر انسان نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ بعض احادیث میں کہا گیا کہ شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، محرم جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جیسا کہ عاشورہ کا روزہ ہے، اگر 9 تاریخ رکھ سکتے تو 10 تاریخ کو، پھر 10 یا 11 تاریخ، اس طریقے سے ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ یہود اور نصارہ محرم کی 10 تاریخ کو تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، 9، 10، 10، 11 اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے۔ اور جس طریقے سے فرض نماز کے بعد قیام اللیل، تہجد نماز کو جتنی اہمیت ہے، ویسے ہی کیا ہے،
رمضان کے روزوں کے بعد روزہ رکھنے کے لیے، نفل روزہ رکھنے کے لیے محرم کا مہینہ بہت بہتر مہینہ ہے۔ یہ آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص کر محرم کی 10 تاریخ کو جہاں یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی محرم کی 9 یا 10 یا 11 کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔